مقولات کا بیان مقولتن کی لغوی معنی ہے بولی ہوئی بات. قائل مقولہ مقول. عقل کا مقولہ مقولہ کہی ہوئی بات کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے متل ہے. اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے جو چیز کسی دوسری چیز پر حمل ہو اس کو کہتے ہیں مقولہ. صحیح شرح. یعنی اس کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے نا. ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول. جیسے زید قائم. تو اب دیکھیں زید قائم میں جو قائم ہے نا زید پر کیا ہے محمول ہے. اور مقولات عشرہ ہمارے پاس 10 مقولات. ایک ہے عقول عشرہ وہ الگ چیز ہے. یہ ہے مقولات عشرہ. مقولات آکا تم نے کہا کہ معقولات عشرہ تو غلط بات. یہ عین کے ساتھ نہیں ڈائریکٹ قاف کے ساتھ. مقولات عشرہ کو مقولات اس لیے کہتے کہ وہ اجناس عالیہ ہے. اجناس عالیہ کا کیا معنی ہے؟ جنس عام مفہوم کو کہتے ہیں نا. جس سے حیوان کا مفہوم ہے نا انسان کو بھی شامل ہے. فرس بقر سب کو شامل ہے. بے شمار انواع کو شامل ہے. اور اس کا مقابل غیر حیوان ہے نا. پھر اس کے اوپر جسم نمی عام مفہوم ہے. جسم نمی نمو پانے والا. تو درخت بھی اس میں داخل ہے کیونکہ بڑھنے والا ہے. جو حیوان اور غیر حیوان کو شامل ہے. اس کا مقابل پھر جسم غیر نمی ہے وہ تو اس سے کیا ہے آگے بڑھ کر ہے. پھر اس کے اوپر جسم مطلق ہے وہ اور عام ہے جو جسم نمی اور غیر نمی دونوں کو شامل ہے. اس میں سخت چیزیں بھی آتی ہیں ٹوس اور نرم چیزیں وغیرہ انسان حیوان سب داخل ہے. اور اس کا مقابل پھر غیر جسم ہے جو جسم نہ ہو. تو عام چیزیں بھی داخل ہو گئی نا نقطے وغیرہ. پھر اس کے اوپر جوہر عام جوہر وہ مفہوم میں زیادہ ہے. جوہر جو ہے نا جو جسم اور غیر جسم کو بھی شامل ہے. اور اس کا مقابل پھر عارض ہے جوہر کا. صحیح اس کی جو زید ہے نا وہ یہی ہے. تو یہاں پر یہی بات کر رہے کہ اجناس عالیہ ہے عام اجناس سے اونچے. اور کولی ہے نا اور اپنے ماتحت پر محمول ہوتے ہیں. نیچے والی چیزوں پر آپ بول سکتے ہیں. حیوان ہے حیوان تو بس صرف اس حیوان کو نہیں کہتے ہیں. اور بکری لاؤ اس پر بھی حیوان کا لفظ آتا ہے. اور لاؤ اس پر اور لاؤ اور لاؤ ایک کوئی اور حیوان لاؤ. تو یہ حیوان دیکھیے کلی ہو گیا نا. کلی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے بہت سارے افراد ہو. یعنی دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے کہ اس پر ان 10 مقولات میں سے کسی کا حمل اور اطلاق ضرور ہوگا. یا تو چیز جوہر ہوگی یا عرض ہوگی کوئی قسم ہوگی. جیسے زمین جوہر ہے. اعداد جو ہے کم منفصل ہے. اور کھڑا ہونا بیٹھنا وغیرہ یہ وضع ہے ایک کیفیت انسان کو درپیش ہے. تو مقول 10 ایک جوہر اور 9 ان میں عارض ہے. یعنی کیفہ ہے کم ہے اینا متا اضافت ملک وضع فعل انفعال. تو ان 10 چیزوں سے دنیا گھری ہوئی ہے. کم کیفہ یعنی اس میں دنیا گھری ہے. جوہر وہ ممکن ہے اس کو کہتے ہیں جو محل کے بغیر موجود ہو سکے. یعنی کسی ایسے محل کا محتاج نہ ہو جس کو موجود کرے. جیسے کپڑا ہے بذات خود موجود ہے. کتاب قلم وغیرہ بے شمار چیزیں اسی کے شان ہے اسی شان کی ہے. اسی لیے یہ سب جواہر ہے. اور جوہر بذات خود متمکن ہوتا ہے. انہوں اپنے تحیز میں کسی کتابی نہیں ہوتا بلکہ خود کسی مکان میں متمکن ہوتا ہے. متمکن ہونا زائن والکنا تمکن منا جگہ پکڑنا جگہ گیرنا. مادہ جس مادہ جگہ گیرتا ہے نا وزن ہے وغیرہ اس کا. پھر جوہر کی 2 قسم. ایک جوہری مادی ہوتا ہے ایک غیر مادی یعنی روحانی جواہر. جوہری مادی جو غیر مفارق عن المادہ ہے نا مادے سے جدا نہیں ہوتے وہ جوہر ہے جو مادی ہو. یہ 3 چیزیں عموماً حیولہ صورت جسمی اور جسم طبیعی. جوہر غیر مادی سے کیا مراد ہے؟ وہ جوہر مراد جو مادے سے الگ ہو جائے مادے کو مفارق کرے. جو غیر مادی ہو یہ 2 ہیں ہمارے پاس. نفس ہے اور ایک ہمارے پاس عقل ہے. کیا ہے جوہر تو ہے لیکن غیر مادی ہے. عقل تو اس کو نہیں کہتے جو تمہارے کپڑی میں بھرا ہوا ہے. وہ تو دماغ ہے. عقل پھر الگ چیز ہے جو اس سے مستفاد ہوتا ہے. لائٹ تو یہ لائٹ ہے نا روشنی تو کیا ہے اس سے مستفاد ہوتی ہے نا. روشنی جوہری مادی ہے کیا غیر مادی ہے. بالکل بیا عقل ستي عقل تي لگا دی پزر ستي شون بس جیسے دماغ سے کیا نکل رہا ہے عقل کے پلشے نکل رہے. اس طرح لائٹ سے نکل رہا ہے نا یہ روشنی. غیر مادی لگا مادہ نشتو. آگ ہے آگ کے لیے مادہ ہے نا کچھ لیکن اس سے جو روشنی باہر نکلتی ہے وہ کیا ہے غیر مادی چیز ہے. گرمائش سردی
نفس غیر مادی جوہر ہے، اس کا جسم سے تدبیر اور تصرف کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ جسم کو پروان چڑھاتا ہے، یہ نفس اس کو گلنے سڑنے سے اور بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی روح جو ہے نا، اور وہ جسم میں اپنے آرڈر نافذ کرتے آرڈر. اور عقل بھی غیر مادی جوہر، اس کا جسم سے تدبیر و انتظام کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ تاثیر کا تعلق ہوتا ہے، یعنی عقل صرف جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. جوہر کی کیا کیا احکام ہے، اب بتا رہے کہ جوہر کی یہ حکم ہے. کسی بھی چیز کے لیے حکم ہوتا ہے نا، بغیر حکم کے نہیں ہوتی عموماً. جوہر دیر تک باقی رہ سکتا ہے بلکہ اس کا وجود اس کے ختم ہونے کے زمانے تک مسلسل رہ سکتے ہیں، یعنی جب تک یہ رہے نا تو اس کا وجود بھی رہتا ہے. اس سے ہمارے سامنے بہت سارے جواہر پڑے ہیں، سب جواہر میں تداخل نہیں ہو سکتا، البتہ حلول ہو سکتا ہے. یعنی چینی ہے تو پانی میں حل ہو سکتی ہے نا، اس طرح لکڑی ہے حل ہو گئی، راکھ میں بدل گئی نا، لیکن ایسا تداخل تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لکڑی دوسرے میں مکمل ہی گم ہو جائے، ختم ہو جائے. اور ایک رائے یہ ہے کہ جوہر اگر غیر مقداری ہو، یعنی مقدار والی نہ ہو مقدار والا، جیسے بعد مجرد، تو اس میں تداخل ہو سکتے ہیں. مجرد ہے نا، وہ تو مجرد چیزوں میں تداخل ہو سکتا ہے. نمبر 3، جوہر ایک دم نیز سے حذف ہوتا ہے، یعنی نہ ہونا پھر پایا جائے، اور معدوم بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، یعنی پہلے کیا معدوم پھر موجود ہے، نیز اس کا کچھ ایسا بھی معدوم ہو سکتا ہے. جوہر اگر مادی ہو تو اس کی طرف اشارہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں ہے مثلا یا وہاں ہے. عارض وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے، یعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں اور متمکن ہونے میں کسی ایسے محل کا محتاج ہو جو اس کو سہارا دے، مدد دے. عارض بذات خود اشارہ حصے کے قابل نہیں ہوتا، البتہ بالعارض یعنی طبعاً اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کپڑے کی سیاہی ہے، سفید اس شان کی چیزیں کہ وہ نہ تو کپڑے کے بغیر پائی جا سکتی ہے، نہ باقی رہ سکتی ہے، نہ بذات خود متحیز ہو سکتی ہے، ان کی طرف مستقلاً اشارہ کیا جا سکتا ہے. البتہ کپڑے کی طبعیت میں یہ چیزیں مشار الیہ بن سکتی ہے، اس لیے یہ سب اعراض ہے. اور ہمارے پاس 9 اعراض ہے. ایک ان میں ہے کم سے مراد وہ اعراض ہے جو بذات خود قابل تقسیم ہو، آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اس میں اجزاء اور حصے فرض کی جا سکتے نا، عرض ہے. پھر کم کی بھی 2 قسمیں، کم متصل، کم منفصل. یہ تو نحو صرف میں بھی آسان بات ہے نا، یہاں پر ان کے ساتھ کچھ الفاظ میں جوڑ ہے. کم متصل وہ کم ہے نا جس کے اجزاء مفروضہ کے درمیان کوئی حد مشترک ہو، اتصال ہونا. مثلا کسی خط کو 2 برابر یا کم و بیش حصوں میں تقسیم کرے تو بیچ میں نقطہ حد مشترک ہوگا نا، یعنی اس پر دونوں نقطے شریک ہو جائیں گے نا، اس نقطے پر لکه دوا خطونه سره دونوں خط جو ایک حصے کا منتہی ہوگا اور دوسرے کا مبدا ہوگا. کم متصل 2 چیزیں ہمارے پاس، ایک مقدار ہے مقداری چیز، دوسرا زمانہ ہے. تو زمانے میں اپر نقطہ فرض کرنے کے لیے مبدا ہے، دوسرے کے لیے انتہا ہے. مقدار وہ کم متصل ہے جو کہ جس کے اجزاء ایک ساتھ موجود ہو. ایسی چیزیں 3 ہیں، جیسے خط عرضی ہیں، سطح عرضی ہے، جسم تعلیمی. زمانہ وہ کم متصل ہے جس کے اجزاء ایک ساتھ موجود نہ ہو. ایک ٹائم پر تو موجود نہیں، تو 1 منٹ گزر گئے ختم، دوسرا منٹ اس کی جگہ آتا ہے. ساعة بساعة، لحظہ بلحظہ. زمانے کے سب اجزاء ایک ساتھ موجود اس لیے نہیں ہوتے کہ زمانہ ماضی تو گزر چکا، وہ آپ کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، اور مستقبل بھی آیا نہیں ہے ابھی تک، البتہ حال موجود ہے، تو اس لیے ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہا ہے کہ تینوں زمانے ایک ڈبی میں بند کرو، ایک ڈبی میں بند نہیں ہو سکتے. اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ مستقبل کو جلدی لائے اور ماضی کو کیا کرے، پکڑ لے کہ تم رک جاؤ ذرا، ہمارے لیے مہمان بنو، نہیں بس گیا. مگر اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ موجود حقیقی ہے یا امر موہوم ہے، وہمی چیز ہے. اور زمانہ کم متصل اس لیے کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان آن حد مشترک ہے. صحیح. مثلا یہ ماضی ہے نا، جیسے یہ گزر رہے تو یہ آ رہے نا، یہاں پر یہ قریب میں جگہ ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ذہن میں، بس وہاں میں یہی آن مشترک جگہ ہو گئی. جیسے یہ گزر ہی رہا تھا تو یہ آ بھی گیا نا. صحیح. اس نے جیسے قدم اتار دوسرے نے قدم رکھا، جیسے یہ تخت سے نیچے گر گیا یہ بادشاہ، دوسرا ڈائریکٹ تخت پر بیٹھ جائے گا. صحیح. مشترک جگہ کی تھی، بس کچھ جانا آنا ہی تھا بس. جیسے خط کے اجزاء کے درمیان نقطہ حد مشترک ہے.
کم منفصل سے مراد وہ کام ہے جس کے اجزاء مفروضہ کے درمیان کوئی حد مشترک نہ ہو. منفصل ہے نا، متصل نہیں ہے، جیسے زمانے کے سب اجزاء متصل ہوتے ہیں، جدا جدا تو نہیں ہوتی. یار یہاں پر ٹائم ہے، درمیان میں کچھ نہیں رہا، وہ یہ کیسا زمانہ ہے، وہ تم زمانہ لفظ ضرور کہو گی، تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ لفظ، یہ کیسا وقت ہے، تو وقت پایا جا رہا ہے، ہر وقت متصل ہے، ٹچ ہے. بالکل. تم کیا کرو، پانی کو ذرا برف میں رکھو یا سلاجی میں رکھو نا، پانی بھی منقسم ہو سکتا ہے نا اس وقت. لیکن زمانے کو کیا کرو، ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ سکتے کوئی، کہ پھر اس کے کچھ ٹکڑے ادھر رکھو، کچھ اس درمیان میں اسی جگہ رکھو کہ زمانہ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دن میں کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ادھر کا ٹائم تو ٹائم تھا، ادھر کا بھی ٹائم تھا، درمیان میں ٹائم نہیں تھا، پھر تو ٹکڑے ہو گئے نا. ایسا نہیں ہو سکتا نا. متصل ہمیشہ ہی متصل رہے گا، ہمیشہ ٹچ، بیچ میں کوئی غیر زمانہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے آگے کہہ رہا ہے کہ حد مشترک نہیں رکھتا. کم منفصل صرف اعداد ہے، یعنی گنتی ہمارے پاس کم ہے، منفصل ہے، ایک گنتی دوسرے سے الگ ہے نا. 10 کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے تو 2 5 وجود میں آئیں گے، اور ان کے درمیان کوئی حد مشترک نہیں ہے. کس کو آپ حد مشترک بنا رہے ہیں؟ نا 4 ہے، کیونکہ 4 تو کم ہو جائے گا نا، 5 5 برابر بنا رہے، 3 بھی نہیں، 6 6 بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادھر 10 ہے، پھر تو 12 12 کرنا پڑے گا 6 کے لیے. جی برابر. پہلا نصف پورے 5 پر ختم ہوگا نا، اور دوسرا نصف 6 سے شروع ہوگا، دیکھیں بیچ میں کچھ نہیں ہوگا. کیا ہے؟ منفصل ہے. کیفا، یہ وہ عرض ہے حالات کے لیے. کیفا حال ہو گئے تو حالات پوچھنے کے لیے ہے نا، جو بذات خود نہ تو تقسیم کو چاہے نہ نسبت کو چاہے. جیسے شہد کی مٹاس. اب یہ مٹاس اس میں ایک کیفیت ہے، آگ ہے اس میں جلن ایک کیفیت. ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالے گئے تھا نا، ڈالے گئے تھے حضرت سے، اب لیکن آگ نے نہیں جلا. اس میں جلن جو ہے نا، جلانا اور سلگنا، یہ کیا ہے؟ ایک خصوصیت، بس ختم. پانی میں ایک نسبت ہے، وہ کیا چیز ہے کہ یہ پیاس کو مٹاتا ہے، لیکن اگر یہ اس سے لے لے تو نہیں مٹا سکتا. جیسے جوع البقر میں ہے، جوع البقر بیماری آدمی کی پیاس نہیں بجھتی نا، جو ہے نا بھوک نہیں مٹتی. اس طرح استسقاء کی بیماری میں پیاس نہیں مٹتی. کتابت کا ملکہ وغیرہ یہ کیا ہے؟ کیف ہے.